टेरेस पर बैठी शाम। ओह हेलो। धक। प्रोफेसर कानेतकर का दिल लम्हे भर को जैसे रुका, फिर दुगनी रफ्तार से धड़क उठा और खून का दबाव उनके चेहरे पर गैर मरई सुर्खी दौड़ा गया। वो आ गई थी जिसे हेलो कहकर पुकारा गया था। उसने क्या जवाब दिया और क्या बातें होने लगी, प्रोफेसर कानेतकर ने वो सब नहीं सुना। उनकी तमाम कुव्वतें उसकी मौजूदगी के असर से गोया सुल्ब हो गई थीं। कॉन्वेंट ज़दा लहजे में उसके बात करने का, उसकी मुतरन्निम हंसी का, उसके लहजे की शहद जैसी मिठास का एहसास गोया उनके सारे वजूद पर छा गया था। पैड पर रवां उनका कलम अचानक रुक गया था और कागज से जरा ऊपर उनके आधे मुड़े हाथ में बेजान सा लटका था। लम्हे भर कानेतकर उसी तरह आवाज पर कान लगाए बैठे रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से आंखें उठाईं। उसकी आवाज बिल्कुल सामने से आ रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर सीमेंट का जंगला, जिसे उनका दोस्त टेरेस कहकर पुकारता था, खाली था। प्रोफेसर कानेतकर की निगाहें टेरेस के पार दादर के साहिल की रेत, उस पर सैर को आने वाले लोगों, नाले की पुलिया के करीब जिम्नास्टिक के खेल दिखाने को तैयार बेफिक्रे नौजवानों, समुंदर की उठती हुई लहरों या उफुक पर डूबते हुए आफताब, कहीं पर नहीं टिकी। कलम मेज पर रखकर वो उठे। वहीं खड़े खड़े उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। वो टेरेस पर ही बैठी थी, खिड़की के सामने नहीं, जरा सी बाएं तरफ तिरछे को। खिड़की का पट साहिल समुंदर से आने वाली हवा के दबाव से थोड़ा बंद हो गया था। पूरा खुल जाता तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी जरा सा दाएं तरफ को झुककर वो उसे देख सकते थे। प्रोफेसर साहब ने चाहा खिड़की पूरी खोल दें, तभी एक गलत अंदाज सी निगाह उसने उनकी तरफ फेंकी। उनका सारा खून जैसे उनके चेहरे की तरफ उमड़ आया। दिल बड़े जोर से धड़कने लगा। उन्हें खिड़की खोलने की हिम्मत न हुई। वो कुर्सी पर बैठ गए और निगाहें उन्होंने दाएं तरफ टेरेस से हटाकर नाले की पुलिया के उधर इकट्ठे होने वाले लड़कों पर जमा दी, जिन्होंने अपने कपड़े उतार कर टेरेस के पास रख दिए और लंगोट लगाकर या नेकर पहनकर कूदने फांदने को तैयार थे। न जाने शहर में कोई सर्कस आया था या कोई स्काउट्स रैली हो रही थी। लड़के रोज शाम को शायद मिल या कारखाने बंद होने पर यहाँ साहिल समुंदर पर आकर इकट्ठा होते और निहायत फूअड़ नौआमेजी से पिरामिड बनाते, रुकावटें रखकर लंबी छलांगे लगाते और दूसरे खेल खेलते। प्रोफेसर कानेतकर नौ उम्री में खुद अपने कॉलेज के जिम्नास्टिक टीम के चैंपियन थे। पैरेलल बार्स या हॉरिजॉन्टल बार्स पर यूं कलाबाजियां खाते जैसे उन्होंने कड़ी मश्क से वो सब न सीखा हो, बल्कि पैदाइश से ही वैसा करते आए हों। रोमन रिंग्स पर झूलते हुए कलाबाजियां लगाकर वो रिंग्स पकड़ लेते थे। वो हॉर्स वर्क में माहिर थे। लंबी छलांग में उनका रिकॉर्ड था। जब वो उस कमरे में आए थे तो चंद दिनों तक रोज शाम को कुछ लम्हे दरवाजा खोलकर वहीं खड़े खड़े उन नौजवानों का खेल देखा करते। लेकिन उस वक्त उनकी नजर ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकी। साहिल समुंदर पर लड़कों के ऐन ऊपर तसव्वुर ही में उन्हें उसकी छवि टेरेस पर बैठी दिखाई दी। उन्होंने आंखें वहां से हटा ली, कलम उठा लिया और जहन को सब तरफ से हटाकर बज़ाहिर निहायत यकसुई से पहले की तरह लिखने लगे। लेकिन इतने इन्हमाक से वो क्या लिख रहे हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। उनके कान लगातार बाहर टेरेस पर होने वाली बातों की तरफ लगे रहे। बातों पर नहीं, सिर्फ उस शहदीली आवाज और बार बार उसके गले में उठकर मिट जाने वाली शीरीं हंसी की तरफ। किसी नाजुक से फव्वारे में से रुक रुक कर आने वाली बारीक सी फुहार जैसी वो हंसी बार बार उनके वजूद को जैसे सरतापा शराबोर कर जाती थी। जिस लम्हे उसने उनकी तरफ वो गलत अंदाज निगाह डाली थी, प्रोफेसर कानेतकर ने देखा था कि आज उसने स्कर्ट नहीं पहनी, बल्कि गहरे नीले रंग की रेशमी कमीज और सफेद कमरक की शलवार पहन रखी है, और हमेशा उसके कंधों पर लहराने वाले वो उसके कटे बाल बुफे हेयर स्टाइल में उस सर पर डमरू जैसे सजे हैं। उस काफी ऊंचे उठे हुए जोड़े की वजह से उसकी गोरी गर्दन और भी लंबी लगती थी। प्रोफेसर कानेतिकर को लहजे भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि मिस्र की कोई शहजादी पुराने जमाने की तस्वीरों से निकलकर टेरिस पर आ बैठी है। उन्होंने दाएं हाथ से बराबर कलम चलाते हुए बाएं हाथ से खिड़की का पट पूरा खोल दिया और मेज पर से शीशे का पेपर वेट उठाकर किवाड़ और चौखट्टे के दरमियान रख दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने आंख नहीं उठाई और पूरे इन्हेमाक से लिखते रहे। वो बराबर कलम चलाते रहे, लेकिन उन्हें यह एहसास बना रहा कि वो सामने बाहर टेरिस पर बैठी है, जैसे कोई आंख भरकर बिजली के बल्ब को देख ले और फिर आंखें बंद करने पर भी उसका खाका उसे दिखाई देता रहे। इसी तरह निगाहें उठाए बगैर भी उसकी छवि बराबर उन्हें दिखाई दे रही थी। सर को जोर से झटका देकर उन्होंने लिखी हुई सतरें पढ़ी।
کاٹ دی اور پھر دوبارہ انہماک سے لکھنے لگے۔ لیکن اتنے انہماک کے باوجود وہ کیا لکھ گئے انہیں کچھ نہیں معلوم ہوا۔ ان کے کان اسی آواز اور اسی ہنسی پر لگے تھے اور اس کی موجودگی گویا ان کے سارے احساس پر چھائی تھی۔ ہار کر انہوں نے ادھر نگاہ اٹھائی۔ کھڑکی کی چوکھٹ نے اسے عین درمیان سے کاٹ دیا تھا۔ اس کے جسم کا صرف آدھا حصہ انہیں دکھائی دے رہا تھا۔ جبھی ذرا سی بائیں طرف جھک کر اس نے وہی غلط انداز نگاہ ان پر ڈالی۔ پروفیسر کانیتکر نے اچکچا کر آنکھیں جھکا لی اور مصروف ہوتے ہوئے میز سے اٹھے۔ پہلے ان کے دل میں آیا کہ دروازہ کھول کر کچھ لمحہ چوکھٹ میں جا کر کھڑے ہوں۔ ان کے دوست نے انہیں دروازہ کھول کر بیٹھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ سمندر سے آنے والی سیلی نمکین ہوا کا زور بائیں دیوار پر پڑتا تھا، جس سے دیوار کے اس حصے کا ڈسٹمپر ماند پڑ رہا تھا۔ لیکن شام اس قدر حسین اور رنگین ہوتی تھی کہ کھڑکیوں سے سمندر کا پورا نظارہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے خواہ وہ دن بھر دروازہ بند رکھیں، لیکن شام کو عموماً اسے کھول دیتے تھے اور کام کرتے کرتے کچھ لمحے چوکھٹ میں جا کھڑے ہوتے تھے۔ مگر اس وقت یہ احساس کہ سامنے وہ ٹیرس پر بیٹھی ہے ان کے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ انہیں یوں بے باکی سے اس کے سامنے جا کھڑے ہونے میں جھجک محسوس ہوئی۔ وہ کچھ لمحہ کمرے میں ہی باہر کے دروازے سے اندر کے دروازے تک چکر لگاتے رہے۔ بار بار ان کا دل دروازہ کھولنے کو ہوتا، لیکن پھر دروازہ کھولنے کے بجائے وہ واپس چل پڑتے۔ آخر کار گویا نہایت مجبور ہو کر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ان کے جسم میں ایک جھلجھلی سی پیدا کر گیا، لیکن باہر کی طرف ذرا بھی دیکھے بغیر وہ پلٹ آئے اور آ کر کوچ میں دھنس گئے۔ ٹانگیں انہوں نے پھیلا لی اور دونوں باہیں سر کے اوپر سے لے جا کر ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے اور چٹکھاتے ہوئے زور کی انگڑائی لی، لیکن وہ بیٹھے نہیں رہ سکے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھر اچھل کر اٹھے۔ اتنی عمر میں بھی ایک ہی جست میں وہ اٹھ سکتے ہیں، اس احساس سے ان کا دل خوشی سے معمور ہو گیا۔ ان کی یہی چستی پھرتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے 50 سال کی عمر گزر جانے پر بھی ڈیفل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا کالج یونیورسٹی میں تبدیل ہونے جا رہا تھا اور ان کے پرنسپل نے انہیں رائے دی تھی کہ اگر وہ اس دوران میں کسی طرح ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں تو وہی اپنے شعبے کے صدر بن جائیں گے، ورنہ کوئی جونیئر ان کے اوپر آ بیٹھے گا۔ پروفیسر کانیتکر نے کبھی برسوں پہلے ڈیفل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تھیسس کا مضمون بھی منظور کرا لیا تھا، لیکن ملازمت، بیوی بچوں، نصاب کے بورڈ کی ممبری اور میٹنگوں نے انہیں وہ سب بھلا دیا تھا۔ اب انہوں نے پرانے کاغذوں سے تھیسس کا خاکہ نکالا تھا اور ایک نوجوان کسی تندی کے ساتھ کمر کس اسے مکمل کرنے میں جٹ گئے تھے۔ کولہاپور میں ضروری کتابیں اور دوسرے مسالے کی فراہمی مشکل تھی۔ ان کے دوست نے ان کی یہ مشکل پوری کر دی تھی۔ جب وہ پچھلی بار کولہاپور گیا تھا اور پروفیسر کانیتکر نے اس کے سامنے اپنی مشکل رکھی تھی، تب اس نے دادر بیچ کے اپنے اس پرسکون اور تنہائی بھرے کمرے کا ذکر کیا تھا، جہاں وہ اپنے فلیٹ کے شور شرابے سے دور سمندر کی ٹھنڈی ہوا کا لطف لیتا ہوا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی فلم کمپنی 2 مہینے کے لیے کشمیر کی شوٹنگ پر جا رہی تھی اور اس نے پروفیسر کانیتکر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ 2 مہینے اس کے ہاں بمبئی میں قیام کریں۔ کار اور ڈرائیور وہ ان کے لیے چھوڑ جائے گا۔ وہ جس لائبریری میں جانا چاہیں گے ڈرائیور انہیں لے جائے گا۔ وہ کتابیں اکٹھی کر لیں اور کمرے میں چپ چاپ بیٹھ کر اپنا تھیسس مکمل کریں۔ کھانا انہیں ڈرائیور پہنچا دے گا اور چائے شام کو وہیں کمرے میں بنا دیا کرے گا۔ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ بغیر کسی پریشانی کے پوری یکسوئی سے کام کر سکیں گے۔ اور پروفیسر کانیتکر چلے آئے تھے۔ پروفیسر کانیتکر پردے کے پیچھے گئے۔ وہاں چھوٹی الماری پر رکھے آئینے میں انہوں نے ایک نظر ڈالی۔ صبح سے کام کرتے کرتے ان کے چہرے پر ہلکی سی تھکان کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ قلم کو انہوں نے الماری پر رکھا، صابن دانی اور تولیہ اٹھا کر عقب کا دروازہ کھول وہ باتھ روم گئے۔ واش بیسن میں منہ دھوتے ہوئے پروفیسر کانیتکر کی آنکھوں میں اپنے ساتھی پروفیسروں کی صورتیں گھوم گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ ان کے کتنے ہی ساتھی 50 کی عمر کو پہنچتے پہنچتے موٹے، منحنی، تھل تھل، پل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا چھریرا پن برقرار رکھا تھا۔ فربا تو وہ ضرور پہلے کی بنسبت کچھ زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اب بھی وہ موٹے نہیں، چھریرے ہی لگتے تھے۔ اس کی اصل وجہ وہ ورزش تھی جو وہ برسوں سے باقاعدہ کرتے آ رہے تھے۔ ادھر کچھ عرصے سے ان کی وہ عادت چھوٹ گئی تھی۔ ان کا جسم کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا، لیکن ان کی چستی بدستور برقرار تھی اور کام کرنے میں وہ نوجوانوں کو مات دیتے تھے۔ اچھی طرح رگڑ کر تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے وہ کمرے میں واپس آئے۔ الماری پر رکھی شیشی میں سے ذرا سی فنیشنگ کریم لے کر انہوں نے منہ پر ملی اور آئینے کے سامنے بال سنوارے۔ گول چہرہ، گھنگرالے کھچڑی بال، گہری احساس بھری آنکھیں، موٹے مردانہ ہونٹ۔
उस चेहरे पर अभी काफी कशिश बाकी थी। उस कमरे में काम करते हुए उन्हें मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे कि उस लड़की ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। ये उसकी आवाज की मिठास थी या हंसी का शहद जिसने पहली बार उनका मन मोह लिया था। उसका तज्जिया उन्होंने नहीं किया, वो सिर्फ इतना जानते थे कि एक शाम वो बहुत मगन होकर अपना काम कर रहे थे कि उनकी खिड़की के नीचे दो लड़कियां आ खड़ी हुई और बातें करने लगी। उनमें से एक ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मुनतिफ कर ली। काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया। दोनों लड़कियां टेरेस के चक्कर लगाती हुई बार बार खिड़की के पास रुक जाती थीं और हर बार उनका ध्यान बढ़ जाता था। ये बिल्डिंग, जिसमें उनके दोस्त ने वो छोटा सा कमरा ले रखा था, समुंदर रंग के नाम से मशहूर थी। 5 मंजिला इमारत थी, कैंडल रोड पर अस्पताल के बिल्कुल सामने। सड़क से दाखिल हो तो बंबई की हजारों इमारतों ही की तरह दिखाई देती थी। सामने अहाते में सड़क पक्की थी न फर्श, लेकिन बिल्डिंग के इर्द गिर्द और अकब में 20 से 1 फुट चौड़ी कुशादा जगह थी जिसमें कंक्रीट की सिलों से फर्श बंधा था। बिल्डिंग की पिछली तरफ उसकी पूरी लंबाई तक साहिल के बराबर सीमेंट का जंगला था जिसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा और चमकीला था। यह टेरेस यूं तो बिल्डिंग की तरफ से 4 फुट ऊंची थी, लेकिन समुंदर की तरफ से उसकी बुलंदी 10-12 फुट थी। उसके वसत में एक छोटा सा गेट था जिससे साहिल पर उतरा जा सकता था। प्रोफेसर कानेतकर के दोस्त का कमरा बिल्डिंग की बाएं तरफ के फ्लैट में कोने का कमरा था जिसके दोनों तरफ खिड़कियां थीं। चूंकि कारें वहां नहीं आती थीं, इसलिए शाम को बिल्डिंग के लड़के लड़कियां और कभी औरतें वहां टेरेस के साथ सैर किया करती थीं। कभी उतरकर साहिल पर चली जाती थीं और कभी टेरेस पर आकर बैठ जाया करती थीं। वो लड़की जब घूम कर बाएं तरफ से आती तो प्रोफेसर कानेतकर के कान खड़े हो जाते। फिर जितनी देर तक उसकी बातों या हंसी की आवाज आती, वो और कुछ न कर पाते। उसकी हंसी निहायत छोटी, निहायत शीरीं, निहायत धीमी और निहायत पुरकशिश थी। एक बार जो उस हंसी ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो वो उसी के हो रहे। जितनी देर वो उनकी खिड़की के करीब खड़ी बातें करती, उनके सोचने समझने की सलाहियतें उनकी समाअत में समा जाती। जब वो चल देती तो कुछ लम्हे उन्हें अपने शऊर को फिर अपने रास्ते पर लाने में सर्फ हो जाते। अपने हवास को दुरुस्त कर बड़ी कोशिश से यकसू होकर वो कलम चलाने लगते। जब ही बाएं तरफ से वही शहद भरी हंसी फिर सुनाई देती और उनका कलम वहीं रुक जाता। जब वो उनकी खिड़की के पास आकर रुकी थी, उनके दिल में आया था कि बाहर दरवाजा खोलकर उसे एक नजर देख लें, लेकिन उन्हें जुर्रत नहीं हुई। जब बाहर शाम काफी गहरी हो गई तो वो उठे थे। उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा खोला था। हवा के जोर से वो खटाक से जाकर बाएं तरफ दीवार से न लगे, इसलिए हाथ से उसे थामे थामे उन्होंने बड़ी एहतियात से उसे बाएं दीवार से लगा दिया था। फिर उन्होंने उस तरफ नजर दौड़ाई थी जहां उनकी खिड़की के पास दीवार के सहारे दोनों लड़कियां खड़ी बातें कर रही थीं। नीम तारीकी में उन्होंने सिर्फ यही देखा कि दोनों ने स्कर्ट पहन रखी है। एक 17-18 साल की मालूम होती थी, दूसरी 12-13 साल की। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जान सके। ना वो उनके चेहरे पहचान सके और ना वो उनके ब्लाउजों या स्कर्टों के रंग। लम्हा भर उनकी तरफ नजर डालकर वो सीढ़ियां उतर गए और टेरेस के पास जा खड़े हुए। लड़कियां उनके बाहर आते ही खिसक गईं। पल भर प्रोफेसर कानेतकर जैसे समुंदर की तारीकी को हाँपते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने लंबी सांस ली और खरामा खरामा टेरेस के साथ घूमने लगे। सामने उफुक पर अभी तक रोशनी की दो एक धुंधली लकीरें फैली हुई थीं, जो नीचे दूर समुंदर में किसी जहाज या कश्ती की रोशनी पर रह रहकर झिलमिला जाती थी। टेरेस के साथ घूमते हुए प्रोफेसर कानेतकर कभी दक्षिण की तरफ दूर वर्ली पॉइंट तक नीम दायरे में चमकती हुई रोशनियों को देखते, कभी मुड़कर शुमाल में बांद्रा के रेलवे पुल की चमकती बत्तियों पर नजर जमाते। लेकिन उन रोशनियों से हटकर उनकी निगाहें बार बार बाएं तरफ समुंदर रंग की सभी खिड़कियों का जायजा ले लेती कि न जाने किस खिड़की में वो आवाज या वो हंसी सुनाई दे जाए। वो देर तक टेरेस के साथ घूमते रहे थे। एक मर्तबा बगल के फ्लैट में, जिसके ड्राइंग रूम का दरवाजा पीछे को खुलता था, स्कर्ट वाली एक लड़की दिखाई दी। उन्हें लगा था कि वही लड़की है। वो कई बार उस फ्लैट के सामने से गुजरे थे। उस लड़की से उनकी निगाहें भी चार हुईं। अगरचे वो खूबसूरत भी थी, उन्हें लगा कि वो नहीं है, क्योंकि एक बार भी तो वो इस तरह से नहीं हंसी। मायूस होने के बावजूद वो देर तक वहीं चक्कर लगाते रहे। लेकिन उन 10-15 दिनों में अगरचे उन्होंने उससे अच्छी तरह आंखें नहीं मिलाई थी, मगर वो उसे पहचान गए थे। वो उसी फ्लैट के सिंधी किराएदार की लड़की थी जिनसे उनके दोस्त ने वो कमरा ले रखा था। उस फ्लैट का समुंदर की तरफ खुलने वाला कमरा तो उनके दोस्त ही के पास था। वो सिंधी उधर के हिस्से में रहते थे जिसका दरवाजा इमारत के सामने की तरफ था। वो लड़की शायद घूमकर अकब में आया करती।
تو بھی ایک دو مرتبہ باتھ روم جاتے یا وہاں سے آتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ممی یا پاپا سے باتیں کرتے سنا تھا۔ وہ ہنسی بھی انہیں سنائی دی تھی، اور ایک دو مرتبہ تو انہوں نے اسے انہی دنوں میٹرو میں لگی فلم کے گانے کے بول گنگناتے سنا تھا۔ وہ باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر آئے تھے، دروازہ ذرا کھلا تھا کہ اس کی تان سنائی دی، آواز میں نہ دوں گی، لوچ اور سوز بھری کھنکھناتی تان۔ کمبخت نے دونگا کی جگہ دونگی کر دیا تھا۔ گیلری میں یا ادھر کے کمرے میں اندر باہر جاتے ہوئے وہ ایک ہی لائن بار بار گائے جا رہی تھی، آواز میں نہ دوں گی، آواز میں نہ دوں گی۔ پروفیسر کانیتکر کو لگا جیسے وہ انہیں سنا کر وہ مصرع دہرا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ عین کھڑکی کے سامنے ٹیرس سے لگ کر کھڑی ہو جاتی اور کسی نہ کسی سے باتیں کرتی ہوئی اپنی غلط انداز نگاہوں سے انہیں پریشان کیا کرتی۔ اور آج وہ شلوار قمیص پہن کر اپنی لمبی گوری گردن، تیکھے نکیلے چہرے اور اس ڈمرو ایسے جوڑے کے ساتھ مصر کی شہزادی بنی ان کے سامنے ٹیرس پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آئینے میں اپنے چہرے کی کشش کا جائزہ لیتے ہوئے اس سریلی تان کا خیال آ جانے سے انہوں نے دل ہی دل میں کہا، ہاک میچ دینار لاڑ کے، ہاک میچ دینار، یعنی آواز میں ہی دوں گا، میری جان آواز میں ہی دوں گا۔ اپنی اس شوخی سے دل ہی دل میں ندامت محسوس کرنے کے باوجود وہی مصرع امنگ سے گنگناتے ہوئے انہوں نے کنگھی رکھ کر بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے سامنے اپنی جوانی کے دن گھوم گئے۔ ان کی شخصیت میں کیسی کشش تھی، کیسے نوجوان لڑکیاں ان کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں۔ ایک کے بعد ایک متعدد چہرے ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، پھر ایک چہرہ ان کے ذہن میں نقش ہو گیا، چہرہ جو ان کے گھر میں ان کی بیوی کی شکل میں آ کر بس گیا تھا، جس نے ان کے دل پر اپنی شخصیت کی ایسی چھاپ چھوڑی کہ دوسرے تمام چہروں کے نقش بھی وہاں باقی نہ رہے۔ لیکن دوسرے لمحے وہ چہرہ بھی مان پڑ گیا اور ٹیرس پر بیٹھی اسی شہزادی نے اس کی جگہ لے لی۔ اس لڑکی نے، اس کی شہد بھری آواز نے، اس کی ہنسی نے انہیں ایک بار پھر نوجوان بنا دیا تھا۔ اس کی اس غلط انداز نگاہ نے نہ جانے ان کی رگوں کو کیسی چستی و توانائی عطا کر دی تھی کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ اپنے آپ کو یکسر بدلا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں یہ لگا کہ ان کے بال اب اتنے گھنے نہیں رہے، لیکن ان کے سر پر گنجے پن کو اپنا قبضہ جمانے میں ابھی برسوں درکار تھے۔ اطمینان سے مسکرا کر اپنی ٹائی کی ڈھیلی گرا انہوں نے کسی، قلم اٹھایا اور پھر کمرے میں گھومنے لگے۔ ہاک میچ دینار لاڑ کے، ہاک میچ دینار۔ قلم ان کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ اس ہاتھ کی کلائی کو انہوں نے بائیں ہاتھ سے باندھ رکھا تھا اور دونوں ہاتھ ان کی کمر پر تھے۔ کچھ جھکے ہوئے عجیب سی مسرت میں وہ کمرے میں گھومے اور دل ہی دل میں گنگنائے جا رہے تھے، ہاک میچ دینار لاڑ کے، ہاک میچ دینار۔ یہ جذبہ ان کے دل میں کچھ عجیب سی امنگ بھر رہا تھا کہ 50واں سال پورا کرنے پر بھی وہ ایک بالکل انجان خوبصورت لڑکی کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ کالج میں ان کی طالبات کبھی کبھی ان کے قریب آ جاتی تھی تو وہ باہوں میں لے کر پیار بھی کر لیتے تھے۔ چونکہ ادھر ان کی عمر بڑھ گئی تھی، وہ انہیں بڑے بھائی یا باپ جیسا سمجھتی تھی، کچھ اور قریب آ جاتی تھی تو ان کی اپنی لڑکی کی طرح انہیں آبا جی، بھاؤ جی کہہ کر پکارنے لگتی تھی، اور وہ اپنے بڑھاپے سے تقریباً سمجھوتا کر چکے تھے۔ کبھی جب ان کی سانس پھولنے لگتی، کمر میں، انگلیوں کے پوروں میں، گھٹنوں کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا تو وہ ہنس کر اپنے بڑھاپے کو کوسا بھی کرتے۔ لیکن اس لڑکی نے، اس کی ان نگاہوں نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ ان کی کشش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آئینے میں انہوں نے دیکھا تھا، ان کے چہرے پر ایک بھی جھرری نہ تھی۔ گلے پر گوشت ضرور کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا اور ایک دو جھریاں بن رہی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ٹائی کی گرہ کچھ زیادہ کس جانے کی وجہ سے وہ جھریاں بن گئی ہیں۔ پھر انہیں اپنے چہرے پر کچھ ایسی چمک دکھائی دی جو کولہا پور کے گھٹے گھٹے بند ماحول میں کبھی دکھائی نہ دی تھی۔ اسی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ کمرے میں چکر لگاتے رہے۔ وہ دروازے تک جاتے لیکن بغیر نظر اٹھائے، جیسے گہری فکر میں غلطاں وہاں سے پلٹ آتے۔ ہر بار ان کے دل میں آتا کہ اسے ایک نظر دیکھ لیں، لیکن وہ نگاہ نہ اٹھاتے۔ جب وہ 3-4 چکر اسی طرح لگا چکے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب دروازے میں جا کر کچھ لمحے کھڑے ہونا فطری معلوم ہوگا، تو وہ دروازے میں جا کر مڑے نہیں اور چوکھٹ کے سہارے کھڑے ہو گئے اور فضا میں دیکھتے ہوئے قلم کے پچھلے سرے سے کنپٹی کو یوں سہلانے لگے جیسے کسی گہرے فکر میں محو ہوں۔ وہ اسی طرح پاؤں پر پاؤں رکھے انہیں ہلاتی ہوئی ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ بات کرنے والا شاید نیچے ساحل پر اتر گیا تھا۔ پروفیسر صاحب کی نظریں فضا میں بھٹکتی ہوئی اس کے پیروں پر جا ٹکی۔ اس نے نائلون کی سفید چپل پہن رکھی تھی۔ اس کی سفید جالی تو انہیں اتنی دور سے دکھائی نہ دے رہی تھی، یہی معلوم ہوتا تھا کہ چپل کا تلا ان گورے نازک پیروں سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لمحہ وہ اپنی نظریں جمائے رہے
تاکہ لگے وہ اس کے پیروں کو نہیں دیکھ رہے۔ وہ اپنی سوچ میں غلطاں یوں ہی فضا میں نظر جمائے ہیں۔ پھر کچھ جھجک کر ان کی نظر کمرک کی سفید دودھیا شلوار اور گہری نیلی ریشمی قمیص پر سرکتی ہوئی اس کے چہرے کی طرف بڑھی، لیکن وہاں رکی نہیں۔ وہ انہی کی طرف گھر رہی تھی۔ ان کی نظریں اس کے ڈمرو جیسے جوڑے سے پھیلتی ہوئی مغرب کے افق پر جا ٹکی۔ غروب ہوتے ہوئے آفتاب نے اپنی کرنیں سمیٹ لی تھی۔ افق پر جہاں سمندر اور آسمان ہم آغوش ہو رہے تھے، ہلکی سی دھند چھائی تھی اور سورج کی بڑی سی سندوری تھالی اس کے اوپر معلق دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ لمحہ بلمحہ غیر مرئی طور پر نیچے اتر رہی تھی۔ پروفیسر کانیتکر کے دیکھتے دیکھتے وہ سنہری تھالی اس دھند میں اتری اور لچک کر بڑی سی نارنگی جیسی ہو گئی۔ اس نارنگی کا نچلا حصہ سمندر کی سطح کو چھو رہا تھا، وہیں سے اس کا عکس ایک سنہرے مینار سا جوار پر آئے سمندر کی لہروں پر لرزتا ہوا کنارے تک آ گیا تھا۔ پروفیسر کانیتکر کی نگاہ ایک بار افق سے کنارے تک اور کنارے سے افق تک اسی کانپتے سنہرے مینار پر پھسلتی آئی اور لوٹ گئی۔ سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اس مینار کی چمک مان پڑ رہی تھی اور لہروں کی سیاہی بڑھ رہی تھی۔ دور افق پر پہلے ایک کشتی کے بادبان دکھائی دیے، پھر دوسری کے، پھر تیسری کے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں وہ بادبان پروفیسر کانیتکر کو یادوں کے آسمان میں چمک اٹھنے والے مسرت آگی خاکوں سے لگے۔ دور جہاں باندرا کی پہاڑی سمندر میں کافی آگے بڑھائی تھی، سمندر کی تہ پایاب تھی۔ جوار کے پہلے ریلوں میں لگاتار وہاں جھاگ کی لکیریں بن مٹ رہی تھیں، اور یہ جھاگ سمندر کی سطح پر کئی جگہ بگلوں کی قطاروں سی بڑھتی کناروں پر آ کر سفید سفید لکیر بناتی ہوئی مٹ جاتی تھی۔ وہ جوار ابھی ابھی شروع ہو رہا تھا۔ ہر لہر کے ریلے کے ساتھ ساحل کا کچھ اور زیادہ حصہ بھیگ جاتا۔ پروفیسر کانیتکر کچھ لمحے تک جوار کو بڑھتے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کنکھیوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ ادھر کو پیٹھ کیے وہ کنارے پر نگاہیں جمائے تھی۔ پہلے انہیں محسوس ہوا کہ شاید وہ شام کے وقت ساحل پر اکٹھا ہونے والوں میں سے کسی شناسا کو ڈھونڈ رہی ہے، مگر یہاں ساحل پر اتنی بھیڑ نہیں تھی۔ 2 فرلانگ آگے کیڈل کوٹ کے ساحل پر خوب رونق تھی، لیکن سمندر رنگ کے سامنے ساحل پر بہت کم لوگ تھے۔ جو تھے وہ بھی آ جا رہے تھے۔ بھیل پوڑی والی ایک ہتھ گاڑی کھڑی تھی، جہاں 4-6 لوگ بھیل پوڑی کھا رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کو ساحل پر کوئی بھی ایسا چہرہ دکھائی نہ دیا جو اس کی توجہ کا مرکز ہو سکے۔ آہستہ آہستہ وہ کمرے کی سیڑھی سے اترے اور اس لڑکی سے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے ٹیرس پر جا کھڑے ہوئے۔ ان کے قدموں کی آواز کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ اسی طرح اپنے خیال میں محو بیٹھی رہی۔ تب انہوں نے اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا۔ انہیں پتہ چل گیا وہ نہایت انہماک سے مزدور نوجوانوں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ بھی ان لڑکوں کا کھیل دیکھنے لگے۔ ان لوگوں نے ایک نیا کھیل شروع کیا تھا۔ 2 لڑکے نم ساحل سے ذرا ادھر ریت پر چت لیٹ گئے۔ ایک جو تھوڑا لمبے قد کا تھا ٹیرس کے پاس آ کر وہاں سے بھاگا۔ لیٹے ہوئے لڑکے کے پاس آ کر اور ایسے اچک کر کے اس کے ہاتھ بمشکل تمام زمین کو چھو پائے، اس نے قلابازی لگائی اور ان بیٹھے ہوئے لڑکوں کے پار دھم سے گیلی ریت پر جا گرا۔ غلط، پروفیسر صاحب نے دل ہی دل میں کہا۔ اسے قلابازی لگا کر یکدم سیدھے کھڑے رہنا چاہیے، یوں دھم سے نہیں گرنا چاہیے، اور ان کے جی میں آیا جا کر اسے ٹھیک سے قلابازی لگانا سکھائیں۔ دوسری بار اس نوجوان نے 3 لڑکوں کو لیٹنے کو کہا، تیسری بار 4 کو۔ پروفیسر صاحب ذرا سا کھانسے، لیکن ان کے وجود سے بالکل بے خبر وہ لڑکی نہایت غور سے ان نوجوانوں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ تب جانے انہیں کیا ہوا، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے بائیں ہاتھ کو ذرا سا ٹیرس پر رکھا، کسی نوجوان کی جمناسٹک کی طرح اوپر سے صاف کود گئے اور 12 فٹ نیچے ریت پر سیدھے پاؤں کے بل جا کھڑے ہوئے۔ اتنی بلندی سے کودنے پر ان کے گھٹنے ذرا جھکے، انہیں لگا لڑکھڑا جائیں گے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح دوڑنے اور اتنی بلندی سے کودنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول گئی۔ خون کا دوران ان کے سر کی طرف بڑھا اور لہجے بھر کے لیے انہیں لگا کہ وہ چکر کھا کر گر جائیں گے، لیکن اپنی قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے وہ کچھ لمحہ اسی طرح خاموش کھڑے رہے۔ ان کی سانس درست ہوئی تو ان کا جی ہوا اوپر نگاہ دوڑائیں، مگر اپنی خواہش کو انہوں نے قابو میں رکھا اور آہستہ آہستہ ان لڑکوں کی جانب بڑھ چلے۔ وہ لڑکے اپنا کھیل چھوڑ کر انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جس صفائی سے پروفیسر کانیتکر کودے تھے، ظاہر ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اسی لیے جب وہاں پہنچ کر پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ انہیں ٹھیک سے قلابازی لگانا سکھاتے ہیں تو وہ تیار ہو گئے۔ قلم ابھی تک پروفیسر صاحب کے ہاتھ ہی میں تھا، اسے انہوں نے بڑے لڑکے کے ہاتھ میں تھمایا۔ ان 4 لڑکوں کو اسی طرح لیٹنے کو کہا، جوتے اور موزے اتارے،
पतलून की मोहरी को मोड़कर कुछ ऊपर चढ़ा लिया और नीचे को नजर झुकाए इत्मीनान से टेरिस तक गए। वहां से मुड़कर वो भागते हुए आए और दूसरे लम्हे कलाबाजी लगाकर चारों लड़कों के पार रेत पर पैरों के बल जा खड़े हुए। लम्हे भर को उन्हें महसूस हुआ कि पीछे गिर जाएंगे, मगर दूसरे पल वो संभल गए। वो मजदूर लड़का कलाबाजी लगाता था तो धम से चूतड़ों के बल रेत पर जा गिरता था, लेकिन प्रोफेसर साहब के घुटने भी नहीं झुके। वो एकदम सीधे खड़े रहे। हल्का सा चक्कर उन्हें जरूर आया, कमर में भी उन्हें कुछ अकड़ाव महसूस हुआ, लेकिन इस उम्र में अपनी इस कामयाबी पर उन्हें फख्र भी कम नहीं हुआ। उसी लम्हे उन्होंने मुड़कर पेरिस की तरफ देखा। उन्हें लगा कि वो लड़की एक टक उन्हीं की तरफ देख रही है। उसकी नजरों के लम्स से ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अनजानी मुसर्रत की वजह से उनके जिस्म का लहू उनके दिमाग की तरफ दौड़ चला। लगभग नशे में वो लेटे हुए लड़कों के ऊपर से घूम कर वापस आए और उन्होंने बाकी दो लड़कों को भी वहां जाकर लेटने का हुक्म दिया। दोनों लड़के, वो जो खुद कलाबाजी लगा रहा था, वहां औरों के साथ जाकर लेट गए। तब प्रोफेसर कानेतकर बड़े गुरूर से चलते, रेत पर एड़ियों का दबाव देते, लगभग झूमते हुए टेरिस तक आए। बिजली की सी रफ्तार से मुड़े और गोली की तरह भागते हुए आकर लेटे हुए लड़कों के पास से कूदे। लेकिन तभी न जाने क्या हुआ, कलाबाजी उनसे नहीं लगी। वो सीधे लड़कों के पार जाकर सर के बल गिरे। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई और उनके जिस्म का निस्फ हिस्सा बेजान सा चित लड़कों पर जा गिरा। सुनहरी नारंगी समुंदर में यकसर डूब गई थी। उफुक में समुंदर की सतह पर एक जरा सा सुनहरा तिल दिखाई दे रहा था। समुंदर रंग की किसी ऊपरी मंजिल से कोई लड़का साहिल समुंदर पर भीड़ जमा होती देखकर भागता आया और अकब में आकर उसने टेरिस पर बैठी हुई लड़की से पूछा, व्हाट हैपेंड? दैट सिली ओल्ड मैन, लड़की ने प्रोफेसर कानेतकर के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हैज ब्रोकन हिज नेक ओवर देयर। लड़का भागता हुआ साहिल पर उतर गया। लड़की निहायत बेनियाजी से वहीं टेरिस पर बैठी हुई पांव झुलाती रही। उफुक में गहरा सिंदूरी अलाव जल उठा, जिसकी लपटें आहिस्ता आहिस्ता मगरिबी समत पर छा गईं। अचानक समुंदर की सतह पर लहरें रुपहली हो गईं और जो कश्तियां पहले दिखाई नहीं देती थीं, उनके खाके नजर आने लगे। लड़की ने भीड़ से निगाहें हटा ली और समुंदर के बीच एक कश्ती पर खड़े मल्लाहों के सलहोट देखने लगी, जो समुंदर की रुपहली लहरों पर गोया मनकूश दिखाई दे रहे थे। टेरिस पर बैठी हुई वो लड़की शाम के वसी कैनवस पर उन्हीं की तरह तस्वीर सी नक्श दिखाई दे रही थी, उस शाम ही की तरह बेनियाज और बेपरवाह।